डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आजकल हम एमटी कैट पे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सिंध की एमटी कैट 19 नवंबर 2023 को हो रही है और उसमें आज 16 है तो 3 दिन भी नहीं बचे हैं। एक्चुअली 2 दिन बचे हैं, लेकिन आज का दिन अगर हम मिलाएं तो ये 3 दिन होते हैं। अब आपको करना क्या है कि जो 3 दिन का कैलेंडर है वो आपको बनाना है 16, 17 और 18 के लिए। 19 का दिन आपका 0 डे हो जाएगा और आप इसमें ये करें कि पहले तो आप अपना पूरा एक रिव्यू की लिस्ट बना लें या जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसकी एक आप शॉर्ट लिस्ट बना लें टॉपिक्स की, उसको हमेशा आगे रखें और उसको आप बार बार देखते रहें। मिसाल के तौर पे 20 टॉपिक आपके बायोलॉजी के हैं, 20 टॉपिक आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, इसी तरह से केमिस्ट्री के हैं, इसी तरह फिज़िक्स के हैं और इंग्लिश के भी इसी तरह से हैं। इंग्लिश में जो आपको एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो बात आएगी उसको भी आप थोड़ा रिव्यू कर लेंगे। सपोज़ कि एक चीज़ जो है वो ग्रामर में कैसे फिट होती है, एडजेक्टिव में कैसे फिट होती है, नाउन में कैसे फिट होती है, तो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको होने चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत आप फर्स्ट ईयर के कोर्स को भी ज़रूर देख लें ताकि आपकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो और उसमें भी जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, कम से कम आप 1/3 जो है उसको ज़रूर आप रिव्यू कर लें। तो इस तरह से आप सुबह का शेड्यूल बनाएं, 7 बजे से शुरू करें। अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो आप 5 बजे से 7 बजे तक, फिर 7 बजे के बाद आप 1 घंटा वक्फा कर सकते हैं, 8 बजे शुरू कर सकते हैं और 12 बजे तक आप जाएं और फिर 1 बजे की नमाज़ पढ़ने के बाद आप असर की नमाज़ तक जाएं और फिर थोड़ा वक्फा वॉक कर लें और उसके बाद आप चले जाएं नाइट तक। लेकिन 8-9 बजे तक आप अपना पूरे दिन की जो रिवीजन है या जो रिव्यू है उसको आप ज़रूर, और इसको हम एक्टिव रिव्यू बोलेंगे। ये नहीं है कि आप दिल छोटी करके और थोड़ा हौसला कम करके और ज़्यादा आप सोचें कि हम कामयाब होंगे नहीं होंगे। ये भी एक हमारे टॉप यू ने बताया था कि एक जो शाहीन है वो भी उसी आसमान में उड़ता है और एक कौवा भी उसी आसमान में उड़ता है, दोनों की सोच में सिर्फ फ़र्क है। तो आप अगर अपना शाहीन वाली सोच रखेंगे तो आप बुलंदी पे जाएंगे और हौसला रखें और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर से MCQ ज़्यादा आते हैं तो पिछले पास्ट पेपर्स के या जो भी आपके सेंटर से या जो पिछले आपके पास टीचर्स के नोट हैं, कॉलेज हैं, उसमें जो MCQ हैं उसको आप रिवाइज़ करने। ख़ास तौर पे जो पिछली MT कैट जो आपने दी है उसकी जो आंसर शीट आपके गलत हुए थे उन सवालों की एक आप अलहदा हॉट लिस्ट बना लें और उनको ये देखें, क्योंकि उसी डिफ़िकल्टी लेवल की ये काम जो MT कैट है वो होगी। कल मैं लियाकत यूनिवर्सिटी में जब मालूम कर रहा था तो वहाँ बिल्कुल जो स्टाफ की ड्यूटियाँ लग चुकी हैं और वहाँ जो साइट है उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी चल रही है, क्योंकि कराची में, हैदराबाद में, लाड़काना में और शहीद बेनज़ीराबाद में जो वेदर है वो डिफरेंट है। कराची में समंदर की वजह से इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन आप जैसे नवाब शाह से और चांदका की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगेगी और यही जामशुरो क्योंकि हिली एरिया में है तो आप अपनी जो ड्रेसिंग है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर कर लें और उसमें सर्दी को आप देख लें। और सुबह का नाश्ता जो है वो आप ज़रूर करके निकलें ताकि आप 1 बजे तक जो टेस्ट का प्रोसेस है उसमें आपकी एनर्जी है वो कम नहीं हो, आप हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाएं। क्योंकि मैंने कराची के दोस्तों के लिए और कैंडिडेट्स के लिए ये कहा है कि कांगो वायरस जो कोयटा से पेशेंट शिफ्ट हुए हैं तो कराची इज़ अ रिस्की सिटी, तो आप अगले 3 दिन में जानवरों या जिसको हम टिक्स बोलते हैं या जो सफाई से ज़्यादा हैं या आप कोई गोश्त ख़रीदना चाहते हैं
تو آپ ادھر تھوڑا احتیاط کے ساتھ جائیں، اور ہینڈ واشنگ اور ماسک اپنے ساتھ ضرور لے جانا تاکہ آپ انفیکشن سے بچ سکیں۔ اور اپنی نیوٹریشن میں آپ بیلنس ڈائٹ کو رکھیں، ہوٹل سے کھانا، برگر اور اس چیزوں کو آپ اوائڈ کریں، صاف ستھرے فروٹوں، گھر کی سبزی اور سوپ کا میں نے کہا تھا کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن والوں نے اس کو بہت اچھا صحت کے لیے ریکمنڈ کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ٹریفک کے بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو آپ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ سینٹر پہ پہنچ جائیں، اور اپنی جو بھی کاغذات ہیں جس میں آپ کی سلپ ہے اور کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ سمیٹ کے رکھیں، اور وہاں جو بھی چیکنگ ہوگی واک تھرو گیٹ سے، اور اپنی سیٹ تک آپ بیٹھیں، لمبے تھوڑی دیر آپ اپنے آپ کو سانسوں سے فریش کریں اور اچھے خیالات کا اور دعا بھی کریں، اور صبح کو بھی جو بھی آپ کی عبادت ہے وہ کر کے نکلیں، اور اپنے ماں سے، بھائی سے، بڑے سے دعائیں بھی لے کے چلیں، اور ایک کانفیڈنس کو آپ ضرور لے جائیں۔ جس طرح پہلے بتایا گیا تھا، جس طرح آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دے گا۔ تو امید یہ رکھتے ہیں کہ یہ ایم ڈی کیٹ کے 2 دن آپ کے ایک حوصلے والے، پڑھنے والے اور صحت مند اور خوشی والے دن گزریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کی جو ہے وہ زیادہ منتظر ہوگی۔ میں اپنی طرف سے بھی یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے بھروسہ رکھا، محنت کی اور کنسسٹنسی سے وہ کام کرتے رہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو سینٹر والے وائس چانسلرز ہیں یا انچارج ہیں یا انویجیلیٹرز ہیں، کافی ویب سائٹس پہ یہ آ رہا ہے کہ جو مافیا ہے پیپر لیک کرنے والی، بلوٹوتھ والی، کسی نئے رنگ سے، نئے انداز سے یا نئی کسی ویک پوائنٹ سے وہ نہ کہ سارے سیکنڈ اٹیمپٹ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا ایجنٹ یا کوئی، تو آپ ایف آئی او کو بتائیں، گورنمنٹ کو بتائیں، وائس چانسلر آفس کو بتائیں، تاکہ نہ کہ وہ بعد میں کوئی جی آئی ٹی بنے، انکوائری ہو، اس کو اسی طرح سے جو ہے ہم کنٹرول کریں۔ اب یہ ہے کہ جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھ جائیں گے تو آپ پہلے تو ٹائم مینجمنٹ رکھیں کہ آپ کو 10 سے 15 منٹ ریویو کرنے کے لیے آخر میں بچانے ہیں۔ آپ کے جو ببلز کی جو شیٹ ہے یا مارکنگ شیٹ ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی ہے۔ آپ کے جو ایم سی کیو آپ نے کانفیڈنس والے کیے ہیں اس پہ جلدی نظر ڈالیں، جو بالکل ہی آپ کو نہیں آ رہے تھے آپ نے چھوڑ دیے ہیں، ایک لاسٹ اٹیمپٹ اس پہ بھی کریں، کیونکہ نیگیٹو مارکسنگ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے آپ اپنی جو 3 گھنٹے کی جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں کہ انویجیلیٹر یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہ لے جائیں جس کی منع کی ہو یا انفیئر مینس میں آتا ہو۔ اب آتے ہیں کہ سندھ میں کیونکہ سیٹیں نہیں بڑھائی گئی ہیں، صرف لیاری میڈیکل کالج میں 50 بڑھائی گئی ہیں، باقی نہ پبلک سیکٹر میں شہید میں، نذیر آباد میں، نہ لاڑکانہ میں، نہ ایل ایم سی میں، نہ ٹنڈو محمد خان میں، نہ ٹنڈو آدم میں، نہ میرپور خاص کے محمد میڈیکل کالج میں، جبکہ پنجاب کے پرائیویٹ سیکٹر میں اور بلوچستان کے کالجز میں 3 کالجز کم از کم وہ نئے جو ایڈ ہوئے ہیں، اور اسی طرح کے پی کے میں جو ایک اسکول جو ہے نارتھ ویسٹ یا ساؤتھ ویسٹ اسکول کا نام ہے میڈیکل اسکول، اس کو نیا سیٹیں بڑھا کے دی گئی ہیں۔ جناح میڈیکل کالج کے نام سے پشاور میں ایک اور میڈیکل کالج ہے۔ یہ ہماری سندھ کی ہے کہ نہ کراچی میں کوئی نیا کالج کھلا ہے، نہ سیٹیں بڑھی ہیں، تو ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ دوسروں صوبوں سے جس طرح سیٹیں بڑھائی گئی ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں سیٹیں ضرور بڑھائی جائیں۔ اور پھر دوسری طرح یہ ہے کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز پنجاب کے تھے، سندھ کے تھے یا کے پی کے تھے، تو جس طرح آپ نے لاکڈ سیٹ کی ایک جو کوٹا رکھی ہے اس میں بھی اضافہ کریں، اور فلڈ افیکٹڈ ایریا کے اسٹوڈنٹس کو، اور جس طرح آپ نے افغانستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، ایون جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں گڈ ول سیٹس وغیرہ آپ نے رکھی ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایون فاطمہ جناح میں
بلوچستان کے لیے ایک آدھی سیٹ جو ہے وہ گڈ ول رکھی گئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ UHS میں بھی جو فلڈ افیکٹڈ ایریا ہیں ان کے لیے اسپیشل سیٹس یا گڈ ول سیٹس جو ہیں وہ رکھی جائیں، سندھ میں سیٹوں کو بڑھایا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل کی طرف سے جو معلومات دی گئی ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کیونکہ ہم بھی خود ڈاکٹر بنے ہیں، پروفیسر بنے ہیں، میڈیکل کالجز سے ہم نے 30-35 سال پڑھایا ہے، تو امید یہ رکھتے ہیں کہ جو آپ ٹارگیٹ رکھیں گے، جو سوچیں گے، اس میں قدرت بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور میں نے تو یہ کئی جگہ پہ دیکھا ہے کہ جس کو انڈین فلسفی میں یا انڈس فلسفی میں آکاش انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، وہ قدرت بھی آپ کو اس منزل تک پہنچانے میں مدد کرے گی۔ اور دوسرا ماڈل جو UAE کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ BSc کے بعد MD کراتے ہیں، اور وہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ بھی MBBS کے برابر ہے۔ جب UAE کرا رہا ہے تو پاکستان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ایک انٹر بیس پہ لیئر لیں اور دوسری جو ہے وہ آپ لے لیں BSc بیس پہ۔ ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ پاپولیشن کی وجہ سے 10,000 کے لیے ہمارے پاس 5.5 ڈاکٹرز تھے، اور اب وہ 5.3 تک پہنچ چکے ہیں جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ تو پاکستان کو اور ہیلتھ کیئر کو چلانے کے لیے ہمیں میڈیکل کے مین پاور کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر اس میں کیونکہ کیپٹن آف دا ٹیم ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی MD کیٹ کے سلسلے میں جو کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اس طرف نہیں دھیان دیں گے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہے، ایک خط بھی سندھ کی طرف سے چیف جسٹس کو سو موٹو کے لیے لیا گیا ہے، اس پہ آپ نہ دھیان دیں۔ آپ اپنی اسٹڈی کو پلان کریں، اس کو ٹائم دیں، اور اچھی امید کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ ہوپ فلی ڈاکٹر حسین بخش کولاچی جنہوں نے بھی یوٹیوب پہ سنا ہے، آئی تھنک دے ول آؤٹ پرفارم اینڈ آؤٹ شائن، اور اس کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی باہر کی ملکوں کے لیے معلومات چاہیے تو بھی ہمارے ریسورس پرسن اور کنسلٹنٹ آپ کو کرغزستان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ کو چائنا کے بارے میں بتا سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ UAE، سعودی عرب، UK، USA، اس میں جو ہمارے کانٹیکٹ ہیں ہم ان سے رابطہ کر کے آپ کو صحیح معلومات دیں گے۔ حیدرآباد کے خاص طور پہ سندھ کے شاگردوں سے ہم چاہیں گے کہ وہ اس یوٹیوب چینل پہ اپنی ڈیفیکلٹیز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔